آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا پہلا باب پہلی آیت سے خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے: یسایہ بن اموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ، یوتام، آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطاکار گروہ، بدکرداری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و گرفتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں۔ وہ ویران ہے، گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور صہیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے جیسی جھونپڑی پاکستان میں، اور چھپر ککری کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو مسحور ہو گیا ہو۔ اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا باقی نہ چھوڑتا تو ہم صدوم کی مثل اور عمورہ کی مانند ہو جاتے۔ اے صدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو۔ اے عمورہ کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوکھنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، اور باخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکاری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں، تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بھار ہے، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی خون کی مانند اجلے ہوں گے۔
اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ آئے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں۔ 1 سے 20 آیات تک ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں گے۔ 1 آیت سے لے کر 9 آیت تک جو لوگوں کی خدا کی مرضی کے خلاف بغاوت، خدا کی مرضی کی اطاعت نہ کرنا، اور خدا یہاں تک کہتا ہے کہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے، گدھا جہاں سے خوراک کھاتا ہے، لیکن میرے لوگ اس قدر باغی ہیں، اس قدر سرکش ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس پر ہم غور کریں۔ پھر 10 سے لے کر 15 آیت تک خدا ان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ نافرمان ہیں، ان کا دل ناپاک، ہاتھ خون آلودہ ہے، ہاتھ بھی ناپاک ہیں، لیکن وہ مذہبی رسومات کرتے جاتے ہیں، ہیکل میں آتے ہیں، روٹین کے مطابق وہ ساری عبادت کرتے ہیں، جبکہ خدا کہتا ہے یہ عبادت مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر ہم غور کریں گے۔ اور پھر خدا 16 سے 20 تک ان کو موقع فراہم کرتا ہے، اس سرکشی کا علاج بتاتا ہے، اور وہ علاج کیا ہے کہ اب بھی اپنے گناہ سے کیا کرو، توبہ کرو، تو میں تمہارے سارے گناہ کیا کر دوں گا، بخش دوں گا۔ تو پہلے ہم ان فیکٹس پر غور کریں گے، اس حقیقت پر غور کریں گے، اور پھر اس کا اطلاق ہم اپنی زندگی پر کریں گے۔ پہلی بات کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو خدا کے بندہ داؤد کے بیٹے سلیمان کے بعد اس کے بیٹے سے جو اسرائیل کی پوری سلطنت ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 10 قبائل ایک طرف جسے شمالی سلطنت، اور 2 قبائل ایک طرف جسے جنوبی سلطنت کہتے ہیں۔ اور موسٹلی اگر آپ نے بائبل مقدس میں پڑھا، اسرائیل کے جو 10 قبائل میں تھے ان میں موسٹلی جو سارے بادشاہ تھے وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے کوچ کر گئے، لیکن یہودا کے بہت سارے بادشاہ اچھے تھے جو وہی کچھ کرتے تھے جو خدا کی نظر میں اچھا ہے، اور کچھ برے بھی تھے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں یہودا کے لوگوں سے خدا مخاطب ہے، اور وہ 1 سے 9 آیت تک خدا ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں اور جو لوگ ہیں وہ جو گاڈ ول ہے، وہ جو خدا کی مرضی ہے اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح ایک سرکش بچہ اپنے باپ کی کیا کرتا ہو، نافرمانی کرتا ہو، کہ جو کچھ اس نے اس کے لیے کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے وہ باپ سے کیا کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ اور خدا فرماتا ہے، اگر آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مصر میں اسیری میں تھے تو کیا کیا ان پر ظلم ہوتا تھا،
مصری ان پر کیا کیا ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ یہ روئے اس ظلم کی وجہ سے، اور ان کا رونا آسمان تک پہنچا، اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو استعمال کیا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور غلامی سے نکالے۔ پھر خدا کس طرح، جس طرح باپ اپنے بچے کو گود میں لیے پھرتا ہے، اسی طرح خدا بنی اسرائیل کو بیابان میں گود میں لیے ہوئے پھرتا رہا۔ ان کے لیے بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کیا، دشمنوں کو اسی بحر کلزم میں غرق کر دیا، پھر چٹانوں سے پانی دیتا رہا، اور جب انہیں گوشت کھانے کا شوق پیدا ہوا تو خدا نے بٹیریں دی اور مہینہ بھر ان کو گوشت کھلاتا رہا، جیسے ضدی بچہ ہو اور باپ جو کچھ وہ کہتا جائے اسی طرح کرتا جاتا ہے۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ یہ اتنے آسان فراموش ہیں کہ ان سے جانور اچھے ہیں۔ یہ 2 جانور جن کا ذکر کیا گیا ہے، ایک دفعہ میں نے اس پر پورا لیکچر دیا تھا، یہ دونوں ہی سرکش ہیں، بیل بھی اور گدھا بھی۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ ان کی عادات کے بارے میں جانتے ہو، یہ ضدی ہیں، یہ جہاں اڑ جاتے ہیں۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ ان ضدی اور سرکش جانوروں کی بھی یہ خوبی ہے کہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا جہاں سے خوراک کھاتا ہے اس کو پہچانتا ہے، لیکن یہ لوگ اتنے آسان فراموش ہیں کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے، کہ جس نے اتنے احسانات ان پر کیے، کس لاڈ اور پیار سے میں ان کو ملک مصر سے نکال لایا، اور پھر یہاں کی قوموں کو ختم کر کے ان کو میں نے مالک بنا دیا، اور یہ سارے وہ احسانات بھول گئے۔ اور یہ خدا فرماتا ہے، اور پھر حالت یہ ہے کہ سرکشی کے باوجود ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ دیکھو یرمیہ نبی بھی کہتا ہے کہ میری قوم کیا ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر بھی ہے، دوائی بھی ہے، تو بھائی وہ دعا کوئی تب لے گا نا جب کوئی اپنے آپ کو بیمار سمجھے، اور یہ بڑا ہی المیہ ہوتا ہے بندہ بیمار ہو اور اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے، تو اس کا کوئی حل ہی نہیں۔ تو یہاں بھی خدا فرماتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک سب بیمار زخمی ہیں، لیکن ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو کبھی کوئی لگتا ہوگا کہ کوئی بچی یا بچہ ایسا ہو کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو، پاؤں زخمی ہو، اس میں اندر جو ہے وہ ریشہ پڑ گیا ہو، یا وہ زخم کتنا خراب ہو گیا ہو، اور اس کے باوجود اس بولے بیٹا یہ اب باجی رہنے دے، بیٹی کو بولے کہ آپ کا زخم بہت خراب ہے، یہ خطرناک حالت ہو سکتی ہے، نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بڑا ہی خطرناک حالت ہے کہ ایک بندہ اپنی اس زخمی حالت کو پہچاننے سے ہی انکار کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان سرکشی کے اندر اتنا باغی ہو گیا ہے کہ جو پنجابی جانتے نا سدھ بدھ ماری گئی، سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو یہ خدا ان کی حالت کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ اس قدر سرکش اور باغی ہو گئے ہیں، یہ گناہ میں ہیں، گناہ میں مسلسل زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہگار ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے گناہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کنٹینیو مسلسل جو سرکشی ہے وہ کرتے جا رہے۔ پھر خدا 10 سے 15 آیت تک ایک اور المیہ ہے کہ یہ گناہ چھوڑے بغیر، دیکھیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انسان خدا کو پتا ہے جس نے بنایا ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ چھوڑے بغیر خدا کی ہیکل میں آتے ہیں۔
گناہ کی حالت میں یہ قربانیاں چڑھاتے ہیں، گناہ کی حالت میں ہدیہ جات دیتے ہیں، گناہ کی حالت میں وہ ساری رسمیں کرتے ہیں، تو خدا کہتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ دوسرے لفظوں میں کہ کیوں ہیکل میں آتے ہو؟ مجھے نفرت ہے تمہارے ہدیوں سے، نفرت ہے تمہاری قربانیوں سے، نفرت ہے تمہاری عیدوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کی حالت میں رہ کر تم یہ کام کرتے ہو۔ ہیکل تو کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر، خدا پاک ہے، اور اسی لیے ہم نے پچھلے بھی سیکھا کہ جب خدا ان کے گھر میں آ تو اپنا قدم کیا کر، سنجیدگی سے رکھ۔ لیکن یہ چونکہ گناہ ہو جانا اور بات ہے، لیکن گناہ میں رہنا اور بات ہے۔ یہ لوگ کنٹینیو گناہ میں رہ کر اپنی عبادات کرتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان عیدوں سے، ان قربانیوں سے، ان ہدیہ جات سے وہ خدا پر کوئی اثر چھوڑیں گے۔ ہاں، ہم انسانوں پر اثر چھوڑ دیتے اگر ہم ریاکاری کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہماری ریاکاری کام آ جاتی ہے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے۔ واہ کیا راست باز آدمی ہے، کیا راست باز عورت ہے۔ ہاں یہ اثر ہوتا ہے لوگوں پر، لیکن یاد رکھیے گا کہ بیت المقدس کا خدا بالکل متاثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان تو انسان کی ظاہری صورت دیکھ کر تعریف کر دیتا ہے، لیکن خدا اس کے اندر کی حالت کو جانتا ہے۔ اور اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ مجھے نفرت ہے، تم ہیکل میں آتے ہو لیکن گناہ کے ساتھ آتے ہو، گناہ سے توبہ کر کے نہیں آتے، اور جو تم عبادت کرتے ہو، قربانیاں چڑھاتے ہو، ہدیہ جات دیتے ہو، مجھے ان سے نفرت ہے، اور یہ تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل کی تاریخ پڑھیں تو پیدائش میں لکھا ہے کہ بدی کا شور اتنا بڑا کہ خدا نے ارادہ کیا کہ وہ سب لوگوں کو کیا کرے گا، مار ڈالے گا۔ تو اس وقت بھی خدا نے 120 سال دے دیے۔ اس کے باوجود کہ بدی کی انتہا ہو گئی، خدا نے فوری طور پر ان کو نہیں مارا، ان کو موقع دیا کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ نینوا کے لوگوں کو خدا نے موقع دیا، انہیں بھی خدا موقع دے رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ توبہ کرو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم بائبل مقدس کے مطابق، خدا فرماتا ہے کہ ہاں اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو پھر کیا کرو گے، زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ لیکن اگر اب بھی اپنے گناہ سے توبہ نہ کرو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے، یعنی تمہیں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ خدا فرماتا ہے اب بھی موقع ہے، توبہ کرو۔ توبہ کرو گے تو اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، نہیں کرو گے تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ میں بابلیوں کو بھیجوں گا تمہیں تلوار سے قتل کر دے۔ آئیں، یہ حقیقت ہے جو ہم نے جس کے بارے میں سیکھا ہے، اب اس کا اطلاق آج ہم اپنی زندگی پر کریں۔ پہلی بات، کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہم سرکشی کر رہے ہیں اور اسے مانتے بھی نہیں؟ یہودا کے لوگ سرکشی کر رہے ہیں، مانتے بھی نہیں، خدا کی مرضی کے خلاف آج بھی
ہم خدا کی مرضی کی اطاعت نہیں کرتے، خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے بلکہ مسلسل گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی حالت پر بھی غور نہیں کرتے۔ اس سرکشی میں اتنا ہم آگے نکل جاتے ہیں، اور جس طرح باپ اپنے بچوں پر مہربان ہوتا ہے اور بچہ باغی ہو، وہ ان سارے احسانات کو بھول جائے۔ یہ یہودا کے لوگ ایسے ہیں کہ آج میں اور آپ ایسے نہیں ہیں۔ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا نہ کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم کوئی امت نہ تھے، لیکن اس نے ہمیں شاہی کائنوں کا فرقہ بنا دیا۔ آج جو معاشرے میں میری اور آپ کی عزت ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کی وجہ سے۔ کہ آج ہم شاہی کائنوں کا کیا ہے؟ فرقہ ہے۔ خدا کی خاص کیا ہے؟ امت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، پر ہم شاید باغی بچے کی طرح اپنے باپ کے احسانات بھول گئے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ احسان فراموش ہوئے، خدا کے وہ سارے احسانات بھول گئے باغی بچے کی طرح۔ آج بھی کئی باغی بچے ہیں جو آپ دیکھیں زمین پر جو اپنے زمینی باپ کے بھی احسان فراموش ہوتے ہیں۔ کئی بیٹیاں بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ماں باپ نے کیا ہوتا ہے اس کے احسان فراموش ہوتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا کہ آپ نے میری پیدائش میں جو کچھ کیا، نہیں یہ تو فرض تھا، آپ نے پیدا کیا۔ یہ کتنے احسان فراموش جسمانی سرکش بچے بھی ہیں اور اسی طرح روحانی سرکش بچے بھی ہیں جو خدا کے احسانات کو بھول گئے ہیں۔ سب سے بڑا احسان کہ اس نے اپنے کلمہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا اور قربان کر دیا تاکہ ہم جہنم میں نہ جائیں۔ اس سے بڑا کیا احسان؟ لیکن کیا آج میں اور آپ احسان فراموش نہیں ہے؟ کیا تکبر نے ہمیں سرکش نہیں بنا دیا، باغی نہیں بنا دیا کہ شیطان کی طرح جس کو خدا نے فرشتہ خوبصورت فرشتہ بنایا، اختیار دیا، طاقت دی، اور اس نے اپنے خالق کے خلاف سرکشی کی اور بغاوت کر۔ وہ سوچتا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیا خوش فہمی ہے؟ کبھی مخلوق خالق سے لڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو آئیں آج یہ پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر، کہ آپ سرکش احسان فراموش بچے نہ بنیں، نہ جسمانی ماں باپ کے نہ روحانی ماں باپ۔ کیا آپ کے ماں باپ نے آج آپ کو کسی منزل پر پہنچایا ہے تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کی عزت کریں۔ اور اسی طرح روحانی طور پر ہم خدا باپ کے شکر گزار ہوں جس نے ہمیں قوم بنا دیا، جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں گناہ کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا تاکہ ہم گناہ میں نہ مریں۔ یہ دیکھیں کبھی کبھی بچہ، نامی آیت میں لکھا ہے کہ خدا اگر رحم نہ کرتا تو پھر یقیناً ان لوگوں کا حال بھی سدوم کی مانند ہوتا۔ ان گویا کہ اگر ایک بچہ سرکش بھی ہوتا ہے، بدتمیزی بھی کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ، انہوں نے پیدا کیا ہے، اس کی بدتمیزی کے باوجود بھی
اسے گھر سے نہیں نکالتے، اسے پھر بھی روٹی دیتے ہیں، پھر بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا بھی، ہم بدتمیزی کرتے ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس کے باوجود خدا ہم پر رحم کرتا ہے اور ہمیں مار نہیں ڈالتا۔ تو آئیں اس پر ہم غور کریں، ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم احسان فراموش ہیں یا احسان مند ہیں، اپنے آسمانی باپ کے بھی اور زمینی ماں باپ کے بھی۔ دوسرا سبق یہ بڑا اہم ہے کہ اکثر ہم عبادات کرتے ہیں تو ہماری عبادات قابل قبول نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں صاف دل صاف ہاتھوں سے نہیں آتے، یعنی نیت بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، کام بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فادر صاحب یا پادری صاحب کو تو نہیں پتا، لیکن جو آسمان اور زمین کا خدا ہے اس کو میری اور آپ کی نیت کا بھی پتہ ہے، میرے اور آپ کے دل کے اندر کیا ہے یہ بھی پتہ ہے، میرے اور آپ کے کاموں کا بھی کیا ہے پتہ ہے۔ دیکھیں بائبل مقدس کہیں نہیں کہتی کہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہم مکمل پاک یعنی بے گناہ ہو گئے۔ عملی طور پر ویسے ہم راست باز ڈکلیئر ہو گئے ہیں، خدا کی نظر میں ہم راست باز ہیں، لیکن عملی طور پر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ گناہ ہونا اور گناہ کرتے رہنا اس میں فرق ہے۔ اگر آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو آپ خدا سے معافی مانگیں، انسان ہیں اور خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ مسلسل گناہ میں رہ کر عبادت کرتے ہیں، گناہ میں رہ کر خدا کے گھر میں آتے ہیں، گناہ میں رہ کر اپنے احتیاجات دیتے ہیں، گناہ میں رہ کر ساری عیدیں مناتے ہیں، تو خدا فرماتا ہے مجھے نفرت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ عبادت کرتے ہیں اور خدا کو آپ سے نفرت ہے۔ وجہ کیونکہ آپ خدا کے گھر میں گناہ کو چھوڑ کر نہیں آتے، گناہ کرتے رہتے اور خدا کے گھر میں آ کر رسمی کیا کرتے ہیں؟ عبادتیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے؟ نفرت۔ اور خدا فرماتا ہے کہ تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو نہیں سنوں گا، اور اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ اگر میرے سینے میں بدی ہوتی تو خدا میری نہ سنتا۔ اگر خدا ہماری دعا نہ سنے، یہ بھی جھگڑا ہم پڑوسیوں کے ساتھ کرتے، چرچ کے ساتھ کرتے، خدا کے لوگوں کے ساتھ کرتے، لیکن اپنے گناہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی خدا کیوں نہیں آپ کی سن رہا؟ کیونکہ آپ کے سینے میں بدی ہے، اس وجہ سے خدا نہیں سن رہا۔ وہ میرے سینے میں بھی بدی ہوگی، خدا میری بھی نہیں سنے، آپ کے سینے میں بدی ہوگی، خدا آپ کی بھی نہیں سنے گا۔ تو یہ دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج کے بعد خدا کے گھر تو کھلے ہیں، کوئی بھی شخص آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ گناہ سے توبہ کر کے خدا کے گھر میں عبادت کرتے ہیں تو آپ کی عبادت کیا ہے؟ قابل قبول ہے، لیکن اگر آپ گناہ میں رہ کر عبادت کرتے ہیں تو یہ خدا اس سے نفرت کرتا ہے، ایسی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا اور آخری سبق، خدا موقع دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے۔ دیکھو خدا کی محبت دیکھو کہ جو لوگ اسے ستاتے ہیں، جو اس کے خلاف چلتے ہیں، ان کو بھی جلدی جلدی، اگر انسان ہے نا، ہمارا کوئی دشمن ہو اور خدا ہماری سنے تو ہم سارے ہی محلے کے لوگ مار دیں، ہم کہیں خداوندہ شام کو یہ بھی مر جائے، وہ بھی مر جائے، یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا وہ بھی مر جائے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا یہ بھی مر جائے، یہ بھی مر جائے، وہ تو بھائی سارا محلہ ہی مر جائے۔ یہ ہمارے پاس طاقت ہو، لیکن خدا کائنات کا مالک ہے، ابھی میں کھڑا ہوں تو یہ خدا کی قدرت ہے، ورنہ میرا یہاں سے میری دل دھڑکتا ہوا بند ہو اور یہیں سے میں نیچے گر پڑوں۔
لیکن اس کے باوجود خدا جلد بازی نہیں کرتا ہے. انسان کی سرکشی کے باوجود، جس طرح باپ بچہ سرکشی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، جس کو پالا پوسا بڑا کیا. آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ابھی تو نے کیا کیا. بھائی ماں باپ جو اس کی حیثیت ہے وہی کرے گا نا. اب چوری کر کے تو نہیں کرے گا کہ اس کے باپ نے یہ کیا اس نے کیا. آپ کا ماں باپ جو اس کی حیثیت ہے اس میں رہ کر جو کچھ اس نے کیا ہے وہ بہت کچھ کیا ہے. اور جس طرح باپ سرکش بچوں کو بھی ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، اسی طرح خدا بھی اپنے بچوں کو گناہ میں مرتے ہوئے نہیں دیکھتا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے. اور آج میرے اور آپ کے لیے تیسرا سبق ہے کہ آئیں ہم اپنے گناہ کو مانیں، خدا کے خلاف جو ہم نے سرکشی کی ہے اس کو قبول کر لیں، ترک کریں، اور خدا کے ساتھ رشتہ دوبارہ سے استوار کریں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ مل سکتے ہیں، رفاقت رکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو خدا کا کلام کہتا ہے وہ ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہے ہمارا، جو خدا کے ساتھ ہماری کیا کراتا ہے؟ صلح کراتا ہے. تو آئیں آج یہ نادر موقع ہے کہ ہم خدا کے ساتھ صلح کریں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے توبہ کریں، اپنے گناہ کو مان لیں، اور اس کے بعد عبادت کریں. تو وہ عبادت کیا ہے؟ قابل قبول ہے. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.